السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آپ پہلے آرین مقبول صاحب کی ویڈیو سماعت کر لیں، بعد میں پھر میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج ایک وضاحت کے سلسلے میں حاضر ہونا پڑا ہے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مجھے ایک دن اس بات پہ بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ جس کے بارے میں آج میں بات کر رہا ہوں، اگرچہ کہ میں کسی طور پہ اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے اور آپ جواب نہیں دے رہے تھے، تو اچانک سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا، تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پیچھے پیچھے آئے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر، جب تک کوئی شخص میں بلا بھلا کہہ رہا تھا تو ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، وہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دے دیا اسی کسی صورت میں، تو وہ فرشتہ اٹھ کے چلا گیا، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں ان تمام گالیوں کا، ان چیزوں کا تو بالکل جواب نہیں دینا چاہ رہا جو کہ کافی دنوں سے میرے خلاف تحریک لبیک کے لوگوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے اندر جذبہ عشق رسول کا اس کو قائم رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا بارے میں جو چند باتیں وہ کرتے ہیں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے شاید ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے نہیں گیا تھا۔ سعد رضوی صاحب بڑے بچوں کی طرح ہیں، میں ان کے والد سے ایک محبت کا تعلق رکھتا تھا۔ میں ان کے والد کے حق میں اس وقت بولا تھا کہ جب پاکستان میں کوئی شخص نہیں بولتا تھا۔ میں نے ممتاز قادری کا جنازہ پہلا شخص تھا جس نے ٹی وی پہ دکھایا تھا۔ میں نے ان کو خاص طور پہ اس وقت لیا تھا کہ جب دنیا پوری مخالفت ہے، اور میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے صرف اس لیے اس وقت کہا بھی تھا کہ ناموس رسالت کے لیے اگر محمد خان ڈاکو بھی ہوگا تو میں اس کے پیچھے چلوں گا، اور یہ میرا فکرہ جو ہے خادم رضوی صاحب نے بار بار دہرایا اپنے جلسوں میں اور اپنی تقریروں کے اندر۔ تو مجھے اس وقت سے، آج کی بات نہیں ہے، میرے والد سے مجھے عشق رسول سے ایک تعلق رکھا ہے۔ جس دن آسیہ مسیح کا واقعہ ہوا تھا، سب سے پہلے ٹی وی پروگرام پہ میں آیا تھا، سب سے کالم میں نے لکھے تھے۔ سلمان تاثیر کے خلاف جو کالم ہے، کسی ایک میں سے اٹھا لیں، شاید آپ کو میرے علاوہ کوئی اور کالم نہیں ملے گا۔ یہ تو بہت بعد میں تحریکیں پیدا ہوئیں، لیکن میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تحریک کے دوران جو میں سٹیج پہ آیا بھی، ایک تو خادم رضوی صاحب نے خود مجھے درخواست کی تو میں، ورنہ میں کسی سٹیج پہ نہیں جاتا، اس لیے آیا کہ ناموس رسالت کے لیے یہ تحریک جو ہے وہ چل رہی تھی، اور میں صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا، ورنہ مجھے قطعاً کبھی کسی پارٹی کے سٹیج میں کبھی نہ آیا ہوں نہ آتا ہوں۔ اپنے مذاق لکھتا ہوں یا ٹی وی پہ بات کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے کے بعد ان کے 40ویں پہ آیا، اور پھر جب تحریک لبیک میں سعد رضوی گرفتار ہوئے تو میں 2 دفعہ اپنی ذاتی طور پہ جیل میں انہیں جا کے ملا، اور میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ راستہ کھلے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ مجھ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کچھ تھوڑے بہت مذاکرات کریں تاکہ ہم اس راستے سے نکلیں اور بین ہونا ختم ہو۔ اور پھر اس دھرنے کے دوران باقاعدہ میں شورا سے جا کے ملا۔ 2 دفعہ میں خود اپنے طور پہ گیا تھا، مجھے کسی نے نہیں بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے مذاکرات کے لیے بات شروع کی، اور وہ جب مذاکرات بیچ میں نہیں رہے، پھر ان کا مسئلہ بن گیا سب، اس کے بعد میں پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مجھے اس کے بعد سے صرف جیل کی رہائی کے بعد ایک دفعہ میں مبارکباد دینے گیا ہوں، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کسی اور سے ملاقات ہوئی۔ اس کا جواب سعد رضوی صاحب خود، ان کو چاہیے، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، وہ خود جواب دیں اور خود بتائیں کہ کیا اس کے علاوہ میرا کوئی تعلق تحریک لبیک کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ میں جمہوریت کا مخالف تھا، میں جمہوریت کو کفر سمجھتا ہوں، اور خادم رضوی صاحب بھی سمجھتے رہے تھے، بہت عرصہ تک سمجھتے رہے۔ الیکشن میں وہ کہتے ہیں مجبوری ہوتی ہے تو پھر جاتے ہیں، لیکن وہ اقبال کا وہ شعر کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مقد صد خر فکر انسانی نمی آئی، وہ کہا کرتے تھے کہ جمہوری طرز سے گریز کر، کیونکہ 200 گدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر نہیں آتی نظر آتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور آپ کو، آپ کے جذبے کو، آپ کو سچی عشق رسول کی محبت اور عشق رسول کے راستے پہ چلائے۔ میں صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گالی دینا فسق ہے، اور اللہ کہتا ہے میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہوں۔ میں آپ کو پھر بھی آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمد۔
جی سامعین، آپ نے ویڈیو کو سماعت کر لیا ہے۔ یقیناً آرین مقبول صاحب کا یہ لہجہ اور اس طرح کی گفتگو یقیناً بہت بڑی تحمل والی گفتگو ہے، اور میں تو مزید دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ تحریک لبیک کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔